اب توحید کا متوالا، اظہار حق کا شیدائی، اہل باطل کے لیے شمشیر برہ اور آسمان خطابت کا تابندہ و درخشندہ ستارہ، جو توحید و سنت کی زیاپاشی سے لاکھوں دلوں کو جگمگانے والا مرد مجاہد، میری مراد حائل سے جلوہ نما ہونے والے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ ہے۔ آپ کی عظمت و سطوت اور ہمت و مردانگی کو ہزاروں سلام۔ آپ کو اہل سنت اور اہل سنت کے عنوان پر ایمان افروز خطاب کے لیے میں ایک شعر سے دعوت دیتا ہوں۔ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر، گر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، آپ کے حوالے آپ لوگ خاموشی سے شیخ کا بیان سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 7 رجب المرجب 1437 ہجری مطابق 14 اپریل سن 2016 عیسوی کے اس عظیم الشان توحید و سنت کانفرنس میں، جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات مسرہ طائف کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے قصر میں حال میں منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں، اس اجتماع میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے سنت اور اہل سنت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے موضوع کی وضاحت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو حق سمجھنے اور پہچاننے اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے اور اسے جاننے اور اس سے پرہیز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد اس کے شکریہ کے بعد میں مشکور و ممنون ہوں اس مکتب کے جو ذمہ داران ہیں، بالخصوص اپنے برادر گرامی قدر فاضل نوجوان دوست مولانا مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کا، اور ان کے تمام رفقا کا، جنہوں نے گزشتہ سال بھی اس طرح کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی تھی، اور میں اس میں حاضر ہونے سے محروم رہا کسی وجہ سے۔ اس سال بھی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کر کے ہمیں مدعو کیا، میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور آپ حضرات کا بھی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں میں یہ محبت اور یہ جذبہ اور یہ فکر
دین کے سیکھنے کی ڈالی کہ آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے نیندوں کو قربان کر کے اور اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ عز و جل سے آئیے مل جل کر کے دعا کریں کہ اللہ ان تمام جہود کو، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو، ہمارے اعزاء قارب دوست احباب بیوی بچے سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، بڑی بہترین گفتگو چل رہی تھی توحید کے موضوع پر، اور واقعی دل تو ہمارا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وقت اور وسیع ہو اور ہمارے شیخ طیب الرحمن حفظہ اللہ بولتے رہیں۔ بڑی پیاری گفتگو، اور توحید کا موضوع ایسا ہے ہی کہ جس کو سنتے سنتے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، طبیعت نہیں بھرے گی، بلکہ دل یہی چاہے گا کہ بس اور سنتے رہیں اور سنتے رہیں، پورے قرآن کے صفحات بھرے پڑیں۔ لیکن وقت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، نظام ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سنیں گے، اور وہ سنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی کیسٹیں، ان کی سیڈیاں بھی موجود ہیں، آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں اور استفادہ اچھے سے اچھی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد توحید و سنت، توحید کانفرنس کے بعد سنت کا ذکر آتا ہے۔ آئیے سنت اور اہل سنت کے موضوع پر مجھے بھی 45 سے 50 منٹ ملے ہیں، میں اپنے اس مختصر سے وقت میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور میری ان گزارشات کو غور سے سماعت فرمائیں، تاکہ آج کے اس مجلس میں، آج کے اس اجتماع میں جو منعقد ہوا ہے، اس میں ہم کچھ واپس جائیں تو کچھ ہمارے پاس حاصل ہو، اس کا کچھ ثمرہ ہو، کوئی نتیجہ ہو، کچھ لے کر کے جائیں، اپنے شکوک، اپنے شبہات، اپنے دل کے جو مطلب کہیں الجھنیں ہیں، کہیں کسی قسم کی پیچیدگیاں ہیں، آئیے اس مجلس میں، اس اجتماع میں مختصر سے وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اساسیات کو، ان بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن بنیادوں پر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد میں سب سے اہم چیز جس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو، مسلمان ہو، تمہاری گردنیں اللہ رب العزت کی اطاعت اور حکم پہ سرنگو ہونی چاہیے، جھکی ہوئی رہنی چاہیے۔ تو تقوی یہ بہت اہم چیز ہے، اور میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں میرے عزیزو کہ تقوی کی کچھ علامتیں، کچھ پہچان، سب سے پہلے چیز اندر کا صاف کرنا ہے، اندرونی طور پر۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم نے لمبی داڑھی کر لی، ہم نے امامے باندھ لیے، لمبے چوگے پہن لیے، ہم نے اور اندر گندے کا گندہ موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، اور اللہ کے تقوی یہاں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم ثم اعمالکم، ثم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے شکل و صورتوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کس حد تک موجود ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے دل ہمارا صاف ہونا چاہیے، توحید کے آب زلال سے، توحید کی روشنی ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے۔ توحید اگر موجود نہیں ہے، اس کے بالمقابل شرک موجود ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی آپ نے کہ کوئی فائدہ نہیں، ایون رشتے ناتے بھی، خونی رشتے بھی، اس کی بھی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ نے ساری مثالیں سنی، باپ کی بھی مثال سنی، اولاد کی بھی مثال سنی، بیویوں کی بھی مثال سنی، کہ اتنی ساری نسبتوں کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلے گئے اور انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، نہ خونی رشتے، نہ نبوت، کچھ نہیں۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد دور آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور میں کہوں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو چکی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ توحید کا دوسرا جز ہے وہ میرے حق میں آیا ہے، اس کی تشریح کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہی ہے سنت، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی خاتمیت اور نبوت کو
تسلیم کیا جائے، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان خبروں کی تصدیق کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے اسے رک جایا جائے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور مطلب، اور جو لوگ اس معنی اور مطلب کو سمجھ کر اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں انہی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور آگے چل کر کے یہی مسلمانوں میں خصوصیت آ گئی اہل سنت۔ اب وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس کی تاریخ اور مختصر سے طور پر۔ پہلے آپ یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام، آپ کی سنت کیا ہے؟ سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور یہ سنت محمودہ بھی ہے، سنت مذمومہ بھی، لیکن وہ طریقہ جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے یا اپنی تقریر سے امت کے لیے چھوڑا ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا ہے، جو آپ نے کیا ہے، یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کی، حق کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ان تینوں کے مجموعے کا نام سنت ہے۔ اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہی سنت کا بھی، اسی کو اثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں اصطلاحات محدثین کے ہاں موجود ہیں۔ آج کے کچھ انحرافی، یہ آج کے اس دور میں کچھ منحرف قسم کے لوگوں نے حدیث اور سنت کے درمیان فرق کر کے اور اس کو کچھ دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس سے مقصد صرف وہ اپنی رائے، اپنے قیاس کی تائید ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ سابقین اولین جو محدثین صحابہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ بھی صحابہ نے کیا اس کو سنت سمجھتے تھے۔ سنت یہ اللہ کے رسول، اور یہ سنت میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے، بلکہ حدیث اور سنت ایک ہی ہونے کے ساتھ ساتھ یہی قرآن بھی ہے۔ گویا کہ ہمیں دو طرح کی وحی ملی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، یعنی قرآن دو طرح کا ہمیں ملا ہوا ہے۔ ایک قرآن تو وہ ہے جس کو ہم ان دونوں جلدوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر کی ہے۔ اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ جس قرآن کے اندر جو باتیں ہیں بس ہم وہی مانتے ہیں اور ہم حدیث اور سنت تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا کہنے والا اور اس طرح کی تفریق کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ قرآن دو وحی ہے، ایک وحی وہ ہے جس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جلدوں کے اندر اللہ کے فرمان کو اللہ ضبط کیا ہے۔ اور ایک وحی وہ ہے، ایک قرآن وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آپ نے اپنے عمل سے اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ گویا کہ وہ وحی غیر متلو ہے جس کو ہم حدیث کہہ لیں یا جس کو ہم قرآن سنت کہہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، الا وانی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، اے لوگو سنو، خبردار، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے۔ یعنی تو اے لوگوں سنو، یہ کوئی نہ کہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہمیں حرام ملتا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں گے، اور جو حلال ملتا ہے اس کو حلال سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو حلال و حرام نہیں سمجھیں گے، ایسا کوئی نہ کہے۔ اس لیے قرآن اور سنت یہی دونوں مصدر ہیں، مرجع ہیں، یہی سرچشمہ ہیں اسلام کا، اور انہی کے اوپر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، انہی کو تسلیم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان دو قرآن کی تشریح، قرآن کی تفہیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کہیں کوئی آیت آئی، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے
سے خلط ملط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں اینا لا یظلم منا، ہم میں کون ہے جو ایک ظلم نہیں کرتا؟ ہم ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ سب تو ظلم ہی ہے نا، تو ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ظلم فرمایا ہے کہ ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کرو، یہ ظلم وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان ظلم کی تشریح فرمائی، کس سے فرمائی؟ کس سے فرمائی؟ شرک باللہ سے، کہ یہ ظلم شرک باللہ ہے، تو اس ظلم سے مراد شرک باللہ ہے۔ تو قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان آیتوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھیں، اور پھر وہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی تمام روحوں میں انتخاب فرمایا، اور وہ پاکیزہ روحیں، وہ نفوس قدسیہ، انہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، چنا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں دیا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر اسلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، چاہے وہ دور سے دیکھا ہو، چاہے اس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی نہ سنی ہو، ایون وہ اندھا بھی ہو، لیکن با ایمان ہے اور اس نے نبی کی صحبت اختیار کری ہے، چاہے چند لمحوں کے لیے، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اسے بھی صحابی کہا جاتا ہے، اسے بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے، اور انہی کی جمع صحابہ ہے، اصحاب ہے، دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منہجن اور عقیدتاً اور سلوکاً ہر اعتبار سے ان کے طریقوں کو بھی ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور سنت، ان دونوں کے اوپر عمل کرنا فرض تو ہے، واجب تو ہے اور ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کے اوپر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، لیکن اپنے دماغوں سے قرآن و سنت کو سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کی سمجھ میں جو آیا آپ اس کے اوپر عمل کریں، ہماری سمجھ میں جو آیا اس کے اوپر عمل کریں، نہ، بلکہ بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ اسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین نے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا اور سمجھایا ہے، اس طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ کسی بھی مسئلے کے اندر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ وہ ہیں۔ یہ بنیادی باتیں میرے عزیزوں اپنے دماغوں کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو نبی کی سنتوں کا مقام ہے، وہ تو قرآن کریم کے اندر آپ کو ایک نہیں بے شمار آیتیں مل جائیں گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت زیادہ بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور نجات کی بنیاد ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع نبی پہ رکھی ہے، سنتوں کی اتباع پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ کے محبوب اور برگزیدہ اور اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے، اور جو کچھ بھی تم سے گناہ ہوں گے، جو کچھ بھی تم سے خطائیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہے وہ سب خطائیں اور گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے سنت کا مقام،
वमा आताकुम अर्रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जिस बात का तुम्हें हुक्म दें उसको ले लो और जिस बात से तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। ये है मकाम नबूवत और ये है मनसब रिसालत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारी पेशानियों का झूमर होना चाहिए। हम हर जगह हर मकाम पर दीन और शरीयत की जितनी भी बातें हैं याद रखो, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये फरमान ने मुहर लगा दी है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, मैंने अपनी नेमतें पूरी कर दी हैं और मैं इस्लाम से राजी और खुश हूं। यानी दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अकीदे से लेकर अमल का मामला हो, अखलाक का मामला हो, मामलात हो, जितनी भी चीजें हैं शरीयत जो कहलाती हैं, जो दीन कहलाती हैं, अल्लाह ताला ने इन सब को मुकम्मल कर दिया है और अल्लाह ने इस मुकम्मल को इस्लाम करार दिया और यही अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा दीन, कोई दूसरा मजहब, कोई दूसरा तरीका अगर कोई शख्स हमारे यहाँ लेकर के क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह फरमाता है हम उसके मुंह पे उसको मार देंगे, वो खसारा और घाटा उठाने वालों में से होगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमान कहलाना बहुत आसान है लेकिन मुसलमान बनना, मुसलमान हकीकी मुसलमान बनना, ये इसकी बहुत अच्छा जरूरत है। आज रजिस्ट्री मुसलमान बहुत ज्यादा लोग हैं। आज सब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं। नबी की गुस्ताखी करने वाले, नबी की शान को घटाने वाले, नबी की शान में गुलू करने वाले, जिसको देखो खुद को नबूवत नबी कहलाने वाले, वो भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं और अपने मस्जिदों के और अपने मेहराबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्होंने भी लिखा हुआ है। लेकिन इसमें सही मुसलमान की तमीज और हकीकी मुसलमान की पहचान कैसे मुमकिन है, कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इसकी भी हमें अशद जरूरत है ताकि हम हक को हक कहें, बातिल को बातिल कहें। ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाए, ऐसा ना हो कि जालिमों के साथ चलते चलते बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी सबूत के हम उनके पीछे चलें। याद रखो, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए जरूरी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, हमारे लिए जरूरी है कि दीन का कोई भी मसला, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों याद रखो, ताइफ के लोगों याद रखो, सुनो, बातों को समझना किसी दूसरे जगह पर और है, लेकिन बातों को अगर किसी ऐसे मकाम पर समझाया जाए जिस मकाम की अहमियत हो तो मामला और दोबाला हो जाता है और उसकी तासीर दोबाला हो जाती है। ताइफ की ये सरजमीन जिसके अंदर आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप ये न समझें कोई मामूली सरजमीन है, यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर से निकल कर आए पनाह लेने के लिए। लेकिन अहले ताइफ ने जो सलूक किया वो सारा वाकया आपके जहनों के अंदर और वो तारीखी मकामात मौजूद हैं। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दुश्मनी की गई, क्यों नबी कायनात को सताया गया, क्यों ताइफ के औबाशों ने और नबी कायनात को पत्थर मारे, क्यों आपको लहू लहान किया, क्यों आपके ऊपर बेहोशी। आप सोचें इसके ऊपर क्या खता की थी मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या उनके माँ बहन को गालियां दी थी, क्या उनके आबा अजदाद को उन्होंने बुरा भला कहा था, क्या वो किस लिए आए थे? अरे वो तो आए थे पनाह लेने के लिए, वो आए थे मदद मांगने के लिए कि कोई शख्स हमारी पुष्ट पनाही करे ताकि हम इस दावत को आगे पहुंचाएं। लेकिन नहीं, तौहीद का नारा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसकी पादाश में जो नतीजा देखना पड़ा आपके सामने है, पूरे वाकयात सामने हैं। इसलिए इस सरजमीन पर रहने वालों, तुम्हारा ज्यादा हक बनता है कि सिर्फ मुंह से, जुबान से मोहब्बत रसूल के दावे न करो कि मोहब्बत रसूल, और जहां सुन्नत और हदीसों के ऊपर अमल करने की बारी आए वहां मुंह चिढ़ाओ और अहलुस सुन्ना या अहलुल हदीस को गालियां दो या उनसे नफरत करो या दिलों के अंदर बुग़्ज़ रखो, मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ फिरके बना कर अपनी अपनी डफलियां बजाओ। ये एक मोमिन का किरदार नहीं है, ये एक मोमिन का किरदार नहीं है। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो आपका यह हक बनता है कि आप कुरान और सुन्नत को पढ़ें, समझें और हक की जुस्तजू और हक की तलाश करें। हर एक के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। और याद रखो मेरे अजीजों, कुरान और सुन्नत ही निजात का जरिया है, कुरान और सुन्नत ही के जरिए निजात हो सकती है। और कैसे निजात हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊं, कैसे आपको अमल करना है। आज दुनिया के अंदर देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये नबूवत का मकाम है कि इसके बगैर चारा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ऊपर उठ करके कहीं जाया जाए। नंबर एक। नंबर दो, आपको ये भी समझना है
آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ نجات جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن و سنت کی اطاعت اور اتباع ہی کے اندر ہے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہوا ہے, کیا رتبہ دیا ہوا ہے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب علی کوئی بات آتی ہے تو ہم اس حدیث آتی ہے یا کوئی سنت کی بات آتی ہے تو ہم جھٹ سے اپنے مولویوں کے مفتیوں کے قول کو پیش کر دیتے ہیں. علماء کے قول, علماء کے فرمودات اپنی جگہ ہے, لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا اس کے مقابلے میں اس کو لایا جا سکتا ہے؟ آپ کو میں ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے میں نبوت کا وہ رتبہ اور مقام, لوگ کہتے بہت ہیں, زلفوں کی تعریفیں, آنکھوں کی تعریفیں, لیکن نبی کے سنت اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت کا صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی, اور خود اللہ نے سمجھایا کس طرح سے ہے, مثال دے کر کے اس کو بھی آپ سمجھیں. دیگر آیتیں جو ابھی سنی گئیں ان کو تو ایک طرف رکھیے, خود حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا, 2 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو تولا جائے. ترازو رکھا گیا, مختصر میں بتاتا ہوں, ترازو رکھا گیا اور ایک ترازو کے پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا. کہنے والے نے کہا ان کی امت کے ایک شخص کو رکھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تولا جائے. چنانچہ مجھے ایک آدمی کے مقابلے میں تولا گیا, میرا پلڑا ایک آدمی کے مقابلے میں بھاری رہا. کہنے لگے 10 آدمیوں کو رکھو اور 10 آدمیوں کے مقابلے میں ان کو تولا جائے. 10 آدمیوں کو تولا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی میرا پلڑا سب پہ بھاری رہا. پھر کہا گیا 100 کے مقابلے میں تولو. 100 کے مقابلے میں پلڑے پر رکھا گیا 100 آدمیوں کو اور ایک پلڑے پر مجھے رکھا گیا. 100 کے مقابلے میں بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا. 1000 کے مقابلے میں, اللہ اکبر, کہنے والے نے صرف 1000 نہیں بلکہ آواز آئی کہ تم کس کو تول رہے ہو؟ ارے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے پر رکھ دو. سارے پلڑے ان کے مقابلے میں نیچے ہو جائیں گے, محمد کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ ہے ہمارے نبی کا. آج ہم کس للو پنجو جمن شبراتی کو مقابلے میں نبی کے لا کے پیش کرتے ہیں؟ مسلمان ہیں؟ کہاں ہے ہمارا دماغ؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ اور جو لوگ نبی جن کا مرنا جینا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ ہے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ نہیں بلکہ پوری کائنات کے سامنے چیلنج بھی کرتے ہیں, یہ کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا ہو, ایمان کا ہو, عمل کا ہو, کوئی بھی ایک مسئلہ, کوئی بھی ایک چیز جو قرآن و سنت کے منہج کے خلاف ہے, آؤ ہمیں بتاؤ, صبح کا سورج بعد میں نکلے گا, توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہے. آپ انہیں کہتے ہیں یہ بد مذہب ہے, یہ بے دین ہے, یہ قادیانی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. بولو آمین. یہ کیا مذہب بنایا ہوا ہے؟ آپ سمجھو مملکت سعودی عربیہ کے اندر قرآن و سنت کی جو فضا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس امن و شانتی کے اس ملک میں جہاں پر اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی نعمتیں برکھا برسائی ہوئی ہیں, یہاں پر قرآن و سنت کی بھی دولت آپ کو مل رہی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان چوروں پر اور ان چوہے نما لوگوں کے اوپر جو انڈر گراؤنڈ بیٹھ کر کے کترتے ہیں, امت مسلمہ کو گمراہیت کے دلدلوں میں لے جاتے ہیں. مکہ ہو, مدینہ ہو, طائف ہو, سعودی عرب کے شہر ہوں, منافقت پھیلاتے ہیں, گمراہیاں پھیلاتے ہیں. تھیلوں کے اندر ریاض الصالحین, بغل کے اندر ریاض الصالحین اور تھیلوں کے اندر لال پیلی کتابیں. آؤ چلو یہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ مذہب ہے, وہ مذہب ہے. ایسے لوگوں کو کالر پکڑ کے باہر کرو اور کہو اگر تم صحیح دعوت دیتے ہو تو کھل کے آؤ سامنے, آؤ مسجدوں کے اندر, دکھاؤ اپنی کتابیں. یہ چوروں کی طرح گھس گھس کر کے لوگوں کو دعوت دینا, کہتے ہیں ہم مکے کی والی زندگی گزار رہے ہیں. بھائی قیامت تک مکے والی زندگی گزارتا رہے گا. سمجھ نہیں آتی لوگوں کے اوپر. ایسے نہ بنو. سنو, یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے, نہ یہ معراج ربانی کا ہے, نہ توصیف الرحمان کا, نہ رحمانی کا, نہ طیب الرحمان کا. یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اتارا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ آسمان سے اتر کے حفاظت نہیں کرے گا,
آپ جیسے ہم جیسے فقیروں سے اللہ مدد دے گا، اللہ کروائے گا، چل یہ بول، چل یہ کر، حفاظت کر، اور اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے۔ سلسلے ہیں صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اور اس کے بعد محدثین اور علماء، الحمدللہ سلسلے موجود ہیں، اللہ نے ان سے حفاظت لی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اس کے رخ زیبا کو گرد و غبار یا کیچڑ یا کالک لگانے والے خود کالک زدہ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن رب کا یہ دین انشاءاللہ غالب رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ آج پوری دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کر دی گئی ہے، اور جس طرح انگریزوں نے وہابی کہہ کر کے ان کو وہابیت کا، جبکہ ہمارا تعلق کوئی بھی وہابیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زبردستی انگریزوں کے پٹھو بن کر انگریزوں کی گالیاں ہمارے ساتھ بتائی جا رہی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بھولے نہ بنو، اللہ نے آپ کو ہر میدان میں عقل دی ہے۔ آپ پروفیسر ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، حق اور باطل سمجھتے ہو، اصلی اور نقلی روپیوں کو سمجھتے ہو، کھرے اور کھوٹے کو جانتے ہو، صرف دین کے اندر اتنے بدھو بن جاتے ہو آپ؟ نہیں بابا، ہم تو عالم نہیں ہے نا، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی تم کو ڈپلیکیٹ نوٹ دے لے لو گے؟ بولو، وہاں کہاں سے عقل آ جاتی ہے آپ کو؟ اور اگر کہتے ہو ہاں لے لیں گے تو پھر تو ہماری بہاری بہار ہے، ہم مشین ہی قائم کر لیں ڈپلیکیٹ نوٹوں کا، آپ کو اٹیچی بھر بھر کے دیں، ہم کو اصلی دے دیا کرو۔ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ بہت سیانے لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن نہیں، آپ کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے، تم جاہل ہو، تم سمجھ نہیں سکتے، بس بابا کا دامن پکڑ لو گے، پہنچ جاؤ گے، مرید ہو جاؤ، یہی سب چیزیں خرافات دلوں کے اندر ڈال کر کے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم روشنی ہے، اس روشنی سے تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور علم سب سے بڑا قرآن کا علم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم۔ حق بات کو، غلط بات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قرآن و سنت کی مشعلیں دی ہیں، چراغ دیے ہیں، کسی کی بھی بات کو اس ترازو پہ تولو۔ اللہ کے نبی کو جب تولا گیا تھا تو اللہ کے نبی کی وہ ہڈی اور گوشت نہیں تولے جا رہے تھے، وہ رتبہ، وہ عظمت، وہ مقام تولا جا رہا تھا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی روح ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ترازو پہ ایک پلڑے پہ رکھ دو، تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتایا گیا؟ کیا بتایا گیا امت کو؟ یہ درس دیا گیا، آدم بھی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، سارے ہیں، سب کو رکھا گیا، سارے ولیوں کو، اماموں کو، محدثوں کو، سب کو رکھا گیا تھا تو ترازو پر، لیکن کوئی بھی تنہا ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ عظمت بتائی گئی ہمیں کہ تمہیں ایک ایسا امام ملا ہے، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا قائد اور ایک ایسا رسول دیا گیا ہے جو ساری دنیا کے اوپر بھاری ہے، جس کا مقام اللہ کے بعد ہے، سب سے بڑا رتبہ اس کا ہے۔ کہتے جی گستاخ ہے، یہ گستاخی ہے؟ آپ نہ جانے کس کس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ، فلاں، آپ یہ گستاخ نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں سمجھو ذرا، دوستو عقل کے ناخن لو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جنتی بنیں، ہم جنتی بنیں، اور اللہ کے اوپر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، بولو آمین۔ کھلی بات ہے، یہ کوئی ڈھگی، یہ کوئی ہم نے باپ دادا کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، یہ کتاب اللہ، سنت رسول، علماء موجود ہیں، ہم چلے جائیں گے، مولانا مقبول صاحب رہیں گے اور دیگر علماء یہاں رہیں گے، چلے جائیں گے، آپ تحقیق کرو، پوچھو، تلاش کرو، کیونکہ آپ کو جنت میں جانا ہے۔ دنیا کتنے دن کی ہے؟ 40، 60، 70، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی، نہ جوان کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو۔ اس لیے آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اپنے دین کے بارے میں تحقیق پیدا کریں، سوچیں، سمجھیں۔ اور آئیے میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کو اور آپ کی وضاحت کروں کہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، اور کھلی طور پر آپ کو منہج بھی اللہ کے نبی، طریقہ وے، راستہ بھی، مارگ درشن بھی اللہ کے نبی نے کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تم کو کیسے کامیابی مل سکتی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی تم کہو اس آدمی کی طرح کہ ایک آدمی تھا، روٹیوں کا پورا تھیلا لے کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا کتا مر رہا تھا اس کے بغل میں، اور وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ دوسرا آدمی گزرا، اس نے کہا بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، میرا کتا مر رہا ہے، اس بہت وفادار کتا ہے، مر جائے گا، میں کیا کروں، اس کو کیسے بچاؤں؟ کہا اس تھیلے میں کیا ہے؟ کہا اس تھیلے میں روٹی ہے۔ کہا تو کھلا دے اس کو، بھوکو مر رہا ہے تو اس کو روٹی کھلا دے۔
یہ تندرست ہو جائے گا، جی جائے گا. کہا نہیں میں اسے کھلا نہیں سکتا. کہا کیوں نہیں کھلا سکتا؟ کہا بس نہیں کھلا سکتا. پھر رونے لگا. وہ آدمی سمجھا بجھا کے چلا گیا. اب آپ ذرا بتائیں یہ اس کا رونا دھونا کوئی فائدے مند ہے؟ وہ جو رو رہا ہے بیوقوف ہے کہ نہیں بیوقوف ہے؟ اس کے پاس دوا بھی موجود ہے، علاج بھی موجود ہے، کتے کے زندہ کرنے کا روٹی کا ٹکڑا بھی موجود ہے، کھلا دے تو کتا، لیکن وہ خود نہیں کھلانا چاہتا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ بہنی آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے. بالکل مولوی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ کہو گے صاحب وہ دوسرے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہے، آپ کے پاس بھی تو دماغ ہے. میں نے ابھی کہا کہ ڈپلیکیٹ نوٹ آپ نہیں لوگے کبھی. 10 آدمی کے پاس جا کے پوچھو گے صاحب یہ کون سا نوٹ ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 10 آدمی سے پوچھو. ایسے ہی آپ دین کو بھی پرکھو. ہمیں پتا ہے کہ ڈپلیکیٹ مولانا لوگ موجود ہیں، غلط سلط پتہ نہیں کہ علم گلم مارتے ہیں. کوئی میلاد کو واجب قرار دیتا ہے، کوئی نیاز کو واجب قرار دیتا ہے، کوئی مردے کو زندہ کر کے اٹھا بٹھا لیتا ہے، کوئی کچھ دنیا بھر کے فرقے. اور یہی نہیں بلکہ اب تو نبوت کو بھی اٹھا کر کے لوگوں کے سروں پہ ڈال دیا گیا. بھی مسلمانوں میں بھی اب سوچیے آپ اس قدر بھی غباوت اور حماقت ہو سکتی ہے کہ آخری رسول کے بعد بھی غلام احمد قادیانی نبی بن سکتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہماری سوچ کی انتہا کیا ہے. اسے ہم نبی بنا سکتے ہیں. شیطان اس قدر غالب ہے. ایسے فتنے کے دور میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں، سکھائیں، سنیں، سب کی تحقیق کریں، تعصب نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. اللہ کی رسی یہی رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. محدثین نے، مفسرین نے یہی بات بتائی کہ اللہ کی رسی عرش سے نیچے اتری ہوئی کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے لوگوں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیسے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ؟ اور مشرکوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں مشرک، اور سب سے بدترین بیوقوف ہیں، احمق ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، گروہ در گروہ ہو گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. یہ مشرکین کی نشانی. ہر پارٹی اپنے آپ میں خوش، ہم حق پر، وہ کہہ رہا ہم حق پر، وہ کہہ رہا ہم حق پر. لیکن حق پر کون ہے اس کی جستجو ہمیں کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں منہج بناتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ. اور اپنے حکمرانوں اور اپنے سربراہوں کی سمع اور طاعت کرو، ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، قبول کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ. بھلے وہ تمہارا امیر کوئی کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی فرما برداری کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ میری امت میں اختلاف دیکھے گا. آج چلا رہے نا ہم کہ بڑے اختلاف ہیں. سنو یہ علاج سنو، یہ علاج ہے. روٹی موجود ہے، وہ کتے کو نہیں کھلا رہا، کتا مر رہا. غلطی کس کی ہے؟ غلطی اس آدمی کی ہے جو روٹی کتے کو نہیں کھلا رہا ہے. سنو اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہے کہ اگر اس فرقت اور اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کا علاج یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد بہت زیادہ اختلاف میری امت میں پیدا ہو جائیں گے. کیا کرنا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. اے لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو. کس کو؟ ہاں میری سنت، میرا طریقہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوۃ الحسنہ. نبی تمہارے لیے، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کو دیکھو، نبی کا عقیدہ کیسا تھا، نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کے معاملات کیسے تھے، حرام اور حلال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کردار کیا تھا، تجارت کے میدان میں آپ کا کردار کیا تھا، جہاد کے میدان میں، خطابت کے میدان میں، امامت کے میدان میں، جاہلوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، خواص کے ساتھ، عمرہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، ہر میدان میں میرے نبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نظر آئیں گے آپ کو. لقد کان لکم فی رسول، اگر شوہر ہو تو عائشہ کے شوہر کو دیکھو، باپ ہو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، ہیں سارے نمونے الحمدللہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کیسے کیا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے، آپ کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، کیا اللہ کے سوا وہ دوسروں سے مدد مانگتے تھے، غیر اللہ کو اٹھتے بیٹھتے آواز دیتے تھے، وہ سب چیزیں آپ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ پھر بھی چلا رہے ہو کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم بدعقیدہ، ہمارے مولویوں نے یہ کیا وہ کیا فلانا. اللہ کے بندے سب سے بڑے یہ اللہ کے نبی کی سنت کو ڈھونڈو، اپنے عقیدہ بناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. کوئی بھی مولوی ہو، میں ہوں، تم ہو، کوئی بھی گریبان پکڑ کے پوچھو کہ یہ جو آپ عقیدہ بتا رہے ہو یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے، کیا اللہ کے نبی نے بتایا ہے؟ اب کہ نہیں یہ روایت ہے، یہ فلانے بزرگ نے فرمایا ہے. تب کہہ دو بھیا یہ روایت، یہ فلانے بزرگ کی کہانی، قصے اپنی جیب میں رکھو، ہمیں قال اللہ اور قال الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا یہ تمام سب کرتے تھے؟ اب آپ رجب کے کنڈے بھرے جائیں گے. شب معراج کی 27 رجب کو باقاعدے ہمارے ملکوں کے اندر مولویوں کے تو بہاری بہار ہے جناب علی ہر مہینہ، اور مولویوں کی کیا کریں، ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں. پوری کمائیاں صرف ہو رہی ہیں، مانے کنڈے بھرنے ہیں، معراج کے چندے دینے ہیں، فلانے شب معراج منانی ہے، جھنڈی مولوی اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے کرتا ہے اور آپ بیوقوف بن رہے ہو. دین سمجھ رہے ہو؟ دین نہیں ہے یہ. سمجھو ان حقیقتوں کو. میں ان کی وضاحت پوری طور پہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کو میں طریقہ بتلا رہا ہوں، یہ ترازو بتا رہا ہوں، معیار، محور، کسوٹی دے رہا ہوں. اس کسوٹی پر اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو سنو. اہل سنت کہتے ہی اس کو ہیں جو الف سے لے کر یا تک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو. کمی ہو جاتی، کمی ہوگی، ہو سکتی ہے، کوئی سنت چھوٹ گئی، کوئی چیز، لیکن اس کے بالمقابل جو بدعت ہے وہ سنت میں کمی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ بدعت کا اضافہ کبھی کر سکتا ہاں جو اصلی اہل سنت ہوگا. آج تو یہ اہل سنت بنا ہی اسی موضوع پر ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم کو اسلام مسلمانوں کا، لیکن یہ اہل سنت کا خطاب لیا کب گیا؟ جب امت کے اندر بدعات پیدا ہوئی. اہل روافض شیعوں نے جب اس کے اندر دسیسہ کاریاں شروع کری، اور شیعوں نے جو یہودیوں سے بن کر کے آئے، یہودی اپنا نام چینج کر کے اور عبداللہ نام رکھ کے ابن سبا نے مسلمانوں کے جو ایمان اور عقیدے کو خراب کیا، وہاں سے جو ان کی تاریخ چلی، اور آج تک امت کے پیٹھ کے اندر جو خنجر ان رافضیوں نے گھونپا ہوا ہے اور جس کے زخم آج تک ہم 30 کو جو ہے جھیل رہے ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے اور یہودیوں کی نسلوں کو غارت فرمائے. بولو آمین. جنہوں نے ان کے مقابلے میں بدعت جب پیدا ہونا شروع ہوئی اور یہ ان کے مقابلے میں سنت، اہل سنت، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی فرق کرنے کے لیے کہ بھائی ہم اہل سنت ہیں، ہم بدعتی یا شیعہ یا رافضی نہیں ہیں، اس لیے یہ لقب ہے بس، ورنہ ہم سب مسلمان ہیں. اور پھر اہل سنت بعد میں چل کر کے ان کے سنیوں نے بھی ان کے اندر شیطان گھس کر کے جب کچھ لوگوں کو گمراہ کیا اور شیعوں کے عقیدے آ گئے، قبر پوجے جانے لگے، ان کی طرح سے کوڈے، ان کی طرف سے شب برات کے حلوے، ان کی طرف سے قرآن خوانیاں، ان کی طرف سے نیاز، اور ان کی طرف سے فاتحے، ان کی طرف سے مزار اور عرس اور میلے اور بزرگان دین اور شہداء کے نام پر جناب علی وہ ڈھونگ اور دھتورے کیے گئے. اب یہ اہل سنت کہلانے والے یہ سب کرنے لگے. مجبوراً پھر اہل حق کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا پڑی اور انہوں نے اہل الحدیث کا خطاب دیا. اہل الحدیث ایک زمانے میں تھا وہ اہل الرائے کے مقابلے میں، جب قیاس کوفہ کے اندر اور جو ہے خامخواہ کے تخمینے رائے چلنے لگی، اس وقت اہل الحدیث نے اپنا خطاب اہل الحدیث رکھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم اہل الرائے اہل القیاس نہیں ہیں، قرآن و سنت ہی ہمارا منہج ہے. خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، بڑے بڑے بنے ہوئے محدثین، بعد درباری ملے بیٹھ کر قرآن کو مخلوق کہنے لگے. تنے تنہا امام اہل السنہ والجماعہ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی کہا تھا، ایتونی
बिशैइन मिन किताबिल्लाहि व सुन्नत रसूलिल्लाह। ऐ लोगों, ऐ हदीस का दावा करने वालों, फकीहों, मुहद्दिसों, मिंबरों पर बैठ करके गलत फतवे देने वालों, मुझे रब के कुरान से और मोहब्बत के फरमान से मुझे बताओ, कोई दलील दो कि कुरान अल्लाह का कलाम मखलूक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, वरना ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और जिस तरह अल्लाह मखलूक नहीं है इसी तरह ये अल्लाह का कलाम भी मखलूक नहीं हो सकता है। क्या क्या अज़ियतें नहीं बर्दाश्त की उन्होंने, क्या क्या परेशानियां उन्होंने नहीं झेली, लेकिन अपने हक से वहां से अहलुस सुन्नह वल जमाअह का ये कारवां और ये काफिला चलता रहा। फिर बिदात पैदा हुई, फिर अहलुल हदीस, उसके अंदर आए, अहलुल हदीस का लक़ब लिया ताकि शिर्क और बिदात और खुराफात से, वरना अहलुल हदीस ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम अहले हदीस नाम रख लें तो अल्लाह ने हमें जन्नत दे दी है। याद रखो, नाम रखने से न कोई अहले सुन्नत जन्नत में जाएगा, न कोई अहलुल हदीस जन्नत में जाएगा। जब इसके मुताबिक आपका किरदार होगा, एक एक फर्द को अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपने अपने ईमान और अकीदे का उसे हिसाब देना पड़ेगा। वहां यह कह करके तुम निजात नहीं पा सकते मैं अहले हदीस था, न ही वहां कह करके तुम ये पर निजात पा सकते हो मैं शाफी था, मैं हनफी था। सवाल किया जाएगा कब्र में, बोलो, फरिश्ते पूछेंगे तू हनफी था कि शाफी था, मालिकी था, हम्बली था, कादियानी था, मिर्जाई था, तू अहले हदीस था कि अहले खबीस था, तू अहले सुन्नत था, कौन था? अहले पूछेगा अल्लाह ताला कब्र में। वहां तो 3 सवालात होंगे, मन रब्बुक, तौहीद के बारे में, मदीनुक, शरीयत मुताहरा के बारे में, उमन नबियुक, तुमने कहां तक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की। हलवे माठे खाने के लिए तो मोहब्बत रसूल के बड़े तूफान बर्पा कर रहे हो, लेकिन अमल के मैदान में क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तुम्हारे यहाँ क्या रहा? वहां तो आपने तफरीक कर लिया कि फुरूई मसाइल में हम जो है क्या कहते हैं मुक़ल्लिद हैं फलाने इमाम के, और उसूल में हम फलाने इमाम मातुरीदी अबू मंसूर अशरी के, मातुरीदी और वो अशरी साहब के, अबुल हसन अशरी के, हम वो बोला सलूक में हम कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? कहाँ गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने न ईमान में रखा, न अकीदे में रखा। पूछो मौलवियों से, इनकी किताबों में इन्होंने लिखा है, मैं आपको क्या बताऊं? मेरे अजीजों, ना, ये सब गलत है, ये सब गलत है, और यही हमारा जुर्म है। इसीलिए हम लोगों की निगाहों में खटकते हैं कि हम खोलकर किताबें आपके सामने रख देते हैं, तो कहते हैं कि ये गुस्ताख है, इसको कत्ल कर दो, इसको मार डालो, इसकी जिंदगी ले लो। तुम जिंदगी मौत के मालिक हो, बोलो। अल्लाह है, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है, जिसने इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया। किस बात पर? इसी तौहीद और सुन्नत की बात पर। आज जिंदगी मौत की फैसले करो, समझो, हकाइक को समझो, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। हाँ, इसीलिए अहले सुन्नत का नाम लिया गया। अहले सुन्नत वो हैं जो नबी कायनात की सुन्नत को अमल, अखलाक से, अकीदे से लेकर अमाल और खलाक मामलात सब में दखील समझते हैं, सब में सरे फेहरिस्त उनको रखते हैं। उन्हें अहले सुन्नत कहा जाता है। ये नहीं कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू, जहां हलवे माठे खाने की बात आए वहां आप खाएं और सुन्नत सुन्नी बने, और बाद में आप सुन्नत को मुंह पे मारने नहीं चाहिए, गलत बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, अपने दांतों से पकड़ो, ताकि ये छूटने न पाए। वइयाकुम व मुहदसातिल उमूर, और खबरदार खबरदार, दीन में नई नई बातों के ईजाद करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि दीन के अंदर हर नई बात ईजाद करना ये बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, और हर बिदअत गुमराही है। वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। क्या साफ सुथरी बात अल्लाह के नबी ने बतलाई। और सुनो एक और, अला व इन्न मिन क़ब्लिकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरक़ू अला इस्नतैन व सबईन फ़िरक़ा मिल्ला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे पहले जो उम्मतें थी ना यहूद और नसारा की, वो 72 फिरकों में बटी। कितने? बोलो, 72 फिरकों में बटी। व इन हाज़िहिल मिल्ला सतफ्तरिक़ु अला 73 व 70। ये जो मेरी उम्मत है ये 73 फिरकों में एक हाथ आगे रहेगी, यहूद और नसारा से भी एक हाथ आगे रहेगी। हाँ, कितने फिरकों में बटेगी? 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहा इस्नतैन व सबऊन फिन्नार। आपने फरमाया इन 73 में 72 जहन्नम में जाएंगे। वो वाहिदतुन फिल जन्नह, सिर्फ एक जमात, एक फिरका जन्नत में जाएगा, सब जहन्नम में, एक फिरका। ये मेरी बात नहीं है, ये किसकी बात है? हाँ, सादिकुल मसदूक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जिनका मकाम अल्लाह के बाद है। 72 फिरके जहन्नम में, एक जन्नत में। वही अल जमाअह, और वो फिरका कौन सा है? वो जमात है।
یہ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر امام احمد نے روایت کیا ہے اور حافظ بن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اور ایک جگہ ہے دوسری روایت میں کلہم فی النار الا ملہ واحدہ، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. قالوا وما هي یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی نے ما انا علیہ واصحابی، دیکھو یہ ترازو ہے میرے مسلمان بھائیوں جو نبی نے دیا ہے، میں جس پر ہوں، میرے صحابہ جس دین پر ہیں، وہی جماعت جنت میں جائے گی. خلاص کیا ہے، بات ختم. یہی اہل سنت ہیں کہ اپنے عقیدے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی منایا، صحابہ نے میلاد النبی منایا؟ بولو نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہو؟ اہل سنت کا نام ڈبو رہے ہو، آپ ناک کاٹ رہے ہو، اہل سنت بھی کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہے ہو، میلاد النبی بھی منا رہے ہو. اب تو باقاعدہ کیک کاٹی جاتی ہے، کیک ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے میرے مسلمان بھائیو، ہوش کے ناخن لو. قرآن خانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خانی کروائی اپنے مردوں پر. بولیے حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت خود نبی کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، کس کس کو بلا کے سپارے پڑھوائے؟ یہ ہماری مائیں بہنیں بڑے سپاروں میں آ گئے. ہاں جہاں بھی کوئی مرا چلو میت کے سپارے. حافظ جی سپارے مسجدوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ہم نے بھی بڑے سپارے پڑھے ہیں، بڑے سپارے پڑھے اور ایسے پڑھے ہیں اور ہنستے تھے، کہتے تھے یہ الو لوگ ہیں. دہلی کے اندر ایک گھنٹے میں 4 قرآن یہ دینا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. یہ ہم جیسے فقیروں کا کام تھا. تم تو بلا لیے حضرت قرآن خوانی کرنی ہے، رکشے کے بھاڑے بھی لے لیے ہم نے 200 روپے. اس کے بعد سپارے لے کے پہنچے 7 بجے سے لے کے 8 بجے، 8:30 بجے ہمارا مدرسہ کھلتا تھا. تو اتنے ٹائم میں ہم پہنچے، جس گھر میں پہنچے وہ خراٹے لے کے سو رہی، فجر وجر بھی غائب اس کی. دروازے پہ دستک دی، کون ہے بھائی؟ وہ سپارے پڑھنے والے آئے. ارے فٹافٹ بیچارہ آنکھ ملتے ملتے سیدھے چادنی ودنی پہلے سے رات کو لا کے رکھے ہوئے رہتا تھا، بچھا اچھا کے مولوی صاحب بیٹھو سپارے پڑھو. اس کے بعد وہ غائب. کہاں؟ نان کھٹائیاں، چائے، پاپے، بسکٹ، ناشتے کا بہترین انتظام کرنا تھا اس کو بات توفیق ہوتی. اب اپن بھی لے کے قرآن بیٹھے ہیں، چل وے شروع کر. ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے تھے، 20 رہتے تھے تو ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے تھے. یاد رکھو یہ اندر کی بات ہے، یہ واللہ بدلا رہا. اب مولوی ہمارے اوپر اسی لیے خار کھاتے ہیں کہ ہم کھول کے بتا دیتے ہیں. اور ان کے کچھ لوگ پیروکار بھی لوگ ہوتے ہیں جو جاہل. میں ان سے درخواست کروں گا جو لوگ ان کے پیروکار ہیں، اللہ کے بندے دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو جنت میں پہنچانے والا. ایسے لوگوں سے نہ کرو وہی میڈک کے ساتھ تم ہی چلے جاؤ. جی 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 سمجھ رہے ہو؟ ذرا اللہ کے لیے سمجھو. واللہ سپارے کون ظالم پڑھتا تھا یار؟ ایک ہی صفحہ کھلا رہتا تھا اور اسی کے اوپر نظر پھیرتے تھے. وہ گھر والا تو رہتا نہیں تھا، بس ایسے فرق کھولتے رہتے تھے. تو میرا پڑھوا لے، میں تیرا پڑھوا لوں، ہے نا. اور اس طرح سے جب وہ آ جاتا تھا، ناشتے واشتے کی خوشبو آ گئی، خلاص کہتے تھے بھائی چلو. ہاں بھائی وہ کس کے نام سے بخشش کروانی ہے نا، اس کے نام کی بخشش کروا کے اللہ خیر سلا بہترین ناشتہ. اور اوپر سے مولوی صاحب یہ 200 روپے دوپہر کے کھانے کے لیے آپ لوگ کھا لینا، یہ الگ سے نذرانے الگ سے. کیا بیوقوفی ہے یہ بیوقوف بناتے ہیں. سنو یہ مولوی بیوقوف بناتے ہیں. مت گمراہ ہو، نکلو ان دلدلوں سے، ان پاکھنڈیوں سے. یہ فریب کار چادر زہرا کو بھی بیچ کر کھانے والا ہولی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا. کب سدھرو گے تم؟ کب سمجھ میں بات آئے گی؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی جنت تو بناؤ. ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا درد ہے آپ سے؟ کون سا ہمارا آپ کا رشتہ ایمان کا ہے، محمد رسول اللہ کے کلمے کا ہے. اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کھول کر. گردن کٹے گی تو ہمارے بیٹوں کو بچانے نہیں آؤ گے، نہ ہمیں بچانے آؤ گے. لیکن یہ سر ہتھیلی پہ رکھ کر پوری دنیا میں یہی ڈنکے بجا رہے ہیں. لوگوں ان پاکھنڈیوں سے بچو، صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیروکار بن جاؤ. جنت انشاءاللہ تمہارے قدموں میں آئے گی. انشاءاللہ جنت تمہارے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آج الحمدللہ ہم لوگوں نے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے
سنی اصل کون ہے، اصل اہل سنت کون ہے، ہم نے جان لیا۔ آج سے دامن میں گرہ لگا لیں، اہل سنت وہ ہے جو الف سے لے کر یا تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہو۔ اہل سنت وہ ہے جو الف سے لے کر یا تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزیں کچھ سنتیں سے چھوٹ جاتی ہوں گی، لیکن بدعت وہ کبھی انجام نہیں دے گا، نیا دین میں نیا کام کبھی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ جو ہے سنتیں چھوٹ جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی کام کرے گا وہ سنت کے مطابق کرے گا، اسے اہل سنت کہتے ہیں۔ اسے اپنے دامن میں گرہ لگا کر کے رکھ لیں۔